اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص میرے تعلق اور میری محبت سے دستبردار ہوتا ہے اور اسلام سے مرتد ہو کر وہ کافروں میں جا ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اس کے کافر ہونے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ دوسری قوم پیدا فرمائیں گے، یحبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے۔ اس کی ایک مثال حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر بیان القرآن میں بہت عمدہ مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی خدمت، دین کی خدمت، اللہ والوں کے سے تعلق جوڑنے سے اور اللہ سے جڑنے سے بھاگتا ہے اور استغنا کرتا ہے اور کہتا ہے میری دل بہلانے کے لیے میرا کاروبار اور میری کار اور موجودہ سرکار اور میرا یہ موزیک کا فرش اور صوفے اور بنگلے اور ریڈیو کے گانے، بس اس میں دل بہلا لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، اللہ والوں کے پاس جانے کی۔ تو اس کی مثال ایسی دی ہے، پیاری مثال حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے علوم کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں کچھ مریض آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اسٹرائک کر لیں اور کہہ دیں یا آپ آج کوئی دوا ہوا مت پیو، انجیکشن بھی مت لگواؤ، ایسے ہی پڑے رہو۔ دیکھیں پھر ڈاکٹر کتنے پریشان ہوتے ہیں اور دیکھو کتنا نقصان پہنچتا ہے دنیا والوں کا۔ لہذا 10 دن تک انہوں نے انجیکشن نہیں لگوایا، کیپسول نہیں کھائے، دوائیں نہیں کھائیں، سب اکڑے ہوئے ایک دوسرے سے خوب کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے طلاق دے دیا انجیکشن کو، کیپسول کو، دواؤں کو، ہم نہیں چاہتے ہیں دوا کھاتے ہوئے۔ تو کیا نقصان پہنچے گا ڈاکٹروں کو، کیا نقصان پہنچے گا ہاسپٹل کو، کیا نقصان پہنچے گا دوسروں کو؟ یہی مریض الو کی طرح مریں گے۔ اس حماقت کا سارا وبال انہی مریضوں پر لوٹے گا۔ ڈاکٹر ان کے دوا چھوڑنے سے بیمار نہیں ہو جائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جو مرتا ہے ایڑی رگڑ رگڑ کے، دوسروں کو کیا نقصان ہے؟ اللہ کیا مثال دی! واقعی میں نے یہ مثال پڑھ کر آج مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے احتیاطاً دیکھ لیا تھا کہ بھئی حکیم الامت کے کچھ موٹو دیکھو اس میں تفسیر بیان قرآن میں، تاکہ میں کتابوں کو دیکھوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ لہذا یہ مثال بہت مزہ آ گیا کہ معلوم یہ ہوا کہ جو آتے جاتے ایک دم سے اللہ والوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں، دینی مرکزوں سے بھی یہ تعلق جو ختم کر دیتے ہیں۔ بعضے تو خالی فرنٹ ہوتے ہیں، بعضے جپٹو فرنٹ ہوتے ہیں، یعنی ڈبل فرنٹ، یعنی زیادہ دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی اثر، جس چراغ کو خدا روشن رکھے، اس کا کوئی اثر بھاگنے والوں سے اور چمگادڑوں سے نہیں ہوتا۔ چمگادڑ آج آفتاب سے بغاوت کر کے، دشمنی کر کے اندھیروں میں لٹکا ہوا ہے۔ آپ پوری دن کراچی کے اندر جہاں جہاں دن اور روشنی ہے، آپ ایک چمگادڑ نہیں دکھا سکتے، لیکن جہاں بہت تاریکی اندھیری ہو، سورج کی کوئی شعاع، کوئی جھلک، کوئی چمک نہ ہو، وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، پیر ان کا اوپر ہے، منہ نیچے ہے، اور ان کا درآمد کا 2 راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے درآمدات، وہی راستہ برآمدات کا۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے ان کے، منہ سے کھاتے ہیں، منہ ہی سے ہٹتے ہیں، اور ان پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ جلال الدین رومی بہت پیارے، بڑے پیارے شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا جیسے سمندر کا سمندر پلا دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو سورج کی بغاوت سے چمگادڑوں کو نقصان پہنچا ہے، سورج کو نقصان نہیں پہنچا۔ چمگادڑ اور سورج کی روشنی سے محروم الٹے لٹکے ہوئے ہیں، لیکن کیا سورج کی شعاؤں میں کچھ کمی آ گئی؟
आफताब की रोशनी में कोई कमी आई भाई? चमगादड़ों के भागने से, बगावत करने से उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है कि हम सूरज की तरफ नजर भी नहीं मिलाएंगे, न सूरज की रोशनी में जाएंगे, हमें रोशनी से जिद और बगावत और दुश्मनी है। सारे चमगादड़ की पंचायत और मीटिंग है और गोलमेज कॉन्फ्रेंस सब कुछ हुई, लेकिन वो अंधेरों में है, सूरज की रोशनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अंबिया को और औलिया अल्लाह को हिदायत का सूरज बनाते हैं। जब तक नबी जिंदा होता है उसके आफ्ताब नबूवत से उम्मत को रोशनी मिलती है। जब नबी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो औलिया अल्लाह, वो नायब रसूलुल्लाह होते हैं, उनके दिल को अल्लाह ताला हिदायत का सूरज बना देता है। इस हिदायत की सूरज से जो लोग गुरेजा होते हैं, एक तो ये है कि किसी बुजुर्ग से मुनासिबत ना हो तो उसकी बुराई मत करो, उससे हसद बोझ मत रखो। आप बेशक जहां मुनासिबत हो, जहां फैज हासिल हो, अपना रूहानी गुरु मिलाकर वहां चले जाएं, लेकिन औलिया अल्लाह की बुराई मत करो। इस मुनासिबत न हो, बेशक न हो, आप किसी दूसरे वली अल्लाह से दीन हासिल कर लें, क्योंकि मुनासिबत न होने से वाकई दीन नहीं मिलता। कितनी ही बड़ी जगह हो, मशहूर शख्सियत हो, लेकिन अगर मुनासिबत नहीं है, रूहानी ग्रुप नहीं मिलता, जैसे खून का ग्रुप न मिलने से, खून चाहा देने से, चाहे वो मोहम्मद अली के लिए क्यों ना हो, है भोलू पहलवान का खानदान क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर चाहा देगा खून, ग्रुप मिलाएगा, उसके अज्जा को देखेगा, फिर उसके बाद चढ़ाएगा। ऐसे ही अपनी रूहानी ग्रुप को मिलाओ, जहां बैठकर जिनकी सोहबतों से दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ने लगे और दुनिया की मोहब्बत कम होने लगे और उसकी हर बात दिल में उतरती जाए, नश्तर मारती जाए, तो समझ लो यहां हमारी मुनासिबत है। और अगर दिल में न घुसे और वहां नींद भी आने लगे और कुछ पता ही नहीं चले क्या आप कह रहे हैं, तो मालूम हुआ दिल से दिल नहीं मिल रहा है। मेरा एक शेर अपना याद आया, आंख से आंख मिली दिल से मगर दिल न मिला, आंख से आंख मिली दिल से मगर दिल न मिला, उम्र भर नाव पर बैठे मगर साहिल न मिला। जिंदगी गुजार दो किसी शख्सियत के पास, चाहे बड़ी मशहूर हो, इल्म अमल से बहुत ऊंचा भी हो, अगर मुनासिबत नहीं है तो वहां फायदा नहीं हो। इसलिए देखो कि मुनासिबत कहां है, और जब मुनासिबत हो जाए तो फिर ये ना देखो कितने लोग वहां आते हैं, मजमा भी मत देखो, ये मोहब्बत रखो कि सारी दुनिया अगर उसको छोड़ दे हम उसकी जूतियां उठाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में ऐलान करता हूं कि शाह अब्राउल हक साहब दाम बरकातहू से अख्तर को इतनी ही मोहब्बत है कि हम ये नहीं देखते कि कितने लोग हजरत से ताल्लुक जोड़ते हैं, कौन आता है कौन जाता है, सारी दुनिया अगर उनको छोड़ दे तो इंशाअल्लाह ताला अख्तर नहीं छोड़ेगा। ये मोहब्बत शेख की होनी चाहिए, दिन फर्ज ऐसा। शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह आजमगढ़ में, उनसे भी ताल्लुक हुआ तो अल्लाह ताला का शुक्र। इसी को बाकी लोग शिकायत करते थे, हर जब नबी के दुश्मन होते हैं तो अल्लाह अल्लाह और दीन के खादिमों के भी दुश्मन होते हैं। वजालना लिकुल्लि नबीन अदुआ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मैंने हर नबी के लिए दुश्मन बनाया है। तो जब नबी के लिए दुश्मन है तो नायब नबी के लिए नहीं होंगे। दुश्मनों की बात में मत हो। कुछ शयातीन एजेंट फिरते भी रहते हैं जो उन चश्मों से दूर करना चाहते हैं जहां से इंसान पानी पीता है। लिहाजा मैं डांट कर कहता था, हज़रत तकरीबन फरमाते हैं कि अगर दीनी मुरब्बी के बारे में कोई रीबत सुने उसको मुंह बंद कर दो कि खबरदार मेरे बाप के बारे में कुछ मत हो, वरना उठ के वहां से चले जाओ कि हम नाराजगी का वाक आउट करते हैं। नाराजगी का वाक आउट, नाक आउट क्या लफ्ज है भाई, ऐसे मौके पर क्या बोलते हैं? वॉकआउट। वाक आउट और नाक आउट क्या चीज है? नाक पर घुसा मारना, इसलिए नाक आउट, नाक से खून को आउट करना है, ऐसा कस के लगाए। तो ये मुनासिबत की बात होती है। अगर मुनासिबत हो जाए तो मारूनी फरमाते हैं कि लौह महफूजत से पेशानी है यार, उस दोस्त और दीनी मुरब्बी की पेशानी में उसको न जाने कितने उलूम नजर आएंगे। उसके बाद जाते ही ईमान और यकीन में इजाफा हो जाएगा। उसकी सूरत चाहो तकरीर में न करे, बिल्कुल न बोले,
صرف مسافہ اور ملاقات سے، ایک نظر سے ایمان بڑھ جاتا ہے جن سے مناسبت ہوتی ہے۔ کیا کوئی تقریر کی شرط ہے نبی کے لیے، صحابی ہونے کے لیے؟ نبی ایک نظر سے دیکھ لے، اگر وہ اندھا بھی ہے صحابی، نابینا ہے، نبی ایک نظر سے دیکھ لے حالت ایمان میں، اس کو ہو گیا صحابی۔ کوئی تقریر ضروری ہے؟ ایسی محبت دینی مربی سے ہونی چاہیے کہ چاہے وہ تقریر کرے یا نہ کرے، کیونکہ تقریر کرنے والا سننے کے شوق میں آنا اور اس کی محبت کو اور ملاقات کو غنیمت نہ سمجھنا، یہ بھی محبت کی کمی کی علامت ہے۔ وہ عاشق صفات ہے، عاشق ذات نہیں۔ ایسا شخص کبھی چھوڑ بھی سکتا ہے جب اس کو خبر مل گئی کہ مربی ہمارا آج کل بیمار ہے، تقریر نہیں کرتا، جمعے کا بیان بند ہو گیا، ملاقات کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے کہا میں تو تقریر کا عاشق ہوں، مقرر کا کہاں عاشق ہوں، وائز کا عاشق نہیں ہوں، واز کا عاشق ہوں، جب واز کہے گا جاؤں گا، واز اس کا بیماری سے بند ہو گیا، اب کیا ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی؟ یہ کون ہے؟ یہ عاشق ہے، عاشق کی صفات ہے، عاشق کی ذات نہیں ہے۔ شیخ کی ذات محبوب ہونی چاہیے، آخری سانس تک عالم نظر بھی طاری ہو اور اس کو دیکھتے رہو اور دعا کرتے رہو اس کے لیے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اپنے مربی کے لیے دعا بھی کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ اسی آیت کے ذیل میں بیان قرآن کی حاشیے کو دیکھ فرماتے ہیں یہ مربی تو جسمانی ہے ماں باپ، روحانی مربی دین سکھانے والا، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اس کی صحت، اس کے عمر میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے اور ان سے دین کا خوب کام لے لے۔ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ واقعی محبت میں اخلاص کا ہونا بڑی چیز ہے، یہ غرض ہے کہ تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے، ورنہ چانچہ میرا تجربہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم آباد 4 نمبر میں جب تک ان کی تقریر ہوتی تھی تو سال 2 سال خوب آئے لوگ، اور جب حضرت بیمار ہو گئے 6 مہینے تک بیمار رہے، فالج بھی ہو گیا تھا، 6 مہینے تک پھر دیکھا کہ وہ 200 کا مجموعہ 10 میں تبدیل ہو گیا، 10 آدمی آنے لگے، یہاں تک کہ جب روح نکلی تو اختر تھا اور 2-3 اور دوست تھے، حضرت کی روح پرواز ہوئی 3-4 خادموں کے ساتھ۔ اس لیے بہت تلخ تجربہ ہوا کہ واقعی محبت کا نام لینے والے تو بہت ہیں اور محبت کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلا کہ کتنے لوگ شاہ عبد الغنی کے عاشق تھے، کتنے لوگ ان کے واس کے عاشق تھے۔ اس لیے خیر اللہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر دین سے کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، بھاگتا ہے، تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے جیسے مریض اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اگر مریض دوا نہ کھائیں اور ڈاکٹر سے بائیکاٹ کر دیں، بھئی سب ڈاکٹروں کو مارو گولی، ہم نہیں کسی سے علاج کراتے، تو کیا ہوگا ان مریضوں کا حال؟ یہ مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اسلام سے مرتد ہوتے ہیں، دین اسلام سے، تو اپنا نقصان کرتے ہیں اور ان سے اللہ بھی مستغنی ہو جاتا ہے۔ جو عقل خو دکھاتے ہیں، تو جس طریقے سے دنیاوی صورت سے عقل خو دکھانے والے آج الٹے لٹکے ہوئے ہیں اندھیروں میں، چمگادڑ کی برادری، اللہ مولانا رومی فرماتے ہیں یہی حال اللہ والوں کے دشمنوں کا بھی، یہی حال جو دین کی قطب الارشاد اور دین کو اللہ کی محبت سکھانے والے، ان سے جو لوگ حسد اور بغض رکھتے ہیں، ان کو بھی گمراہی کے اندھیروں میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور منہ سے ہٹتے بھی ہیں، یعنی غیبت، برائیاں اور اللہ پر طعنہ و تشنیع بھی ہوتا ہے، وہ پیخانے سے کم تھوڑی ہے، چمگادڑ بھی منہ سے ہٹتا ہے، منہ ہی سے کھاتا ہے، منہ ہی سے ہٹتا ہے۔ کیا عمدہ مثال دی، معرومی کی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کس قدر اونچے آدمی تھے کہ کہاں چمگادڑ دنیاوی صورت سے بغاوت کر کے الٹا لٹکا ہوا ہے، اور کہاں مولانا کا ذہن اللہ تعالیٰ نے پہنچایا کہ جو ہدایت کے سورج ہیں، یہ تو آسمان کے سورج کے دشمنوں کا حال ہے کہ چاہے الٹے لٹکے ہوئے ہیں اندھیروں میں ہیں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے سورج سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی گمراہی کے اندھیروں میں الٹے لٹکے ہوں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم پیدا کرے گی، کیا ان کی کیا شان ہوگی؟ یحبہم و یحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے۔ کیا معنی محبت کے ہیں؟
محبت کہیں گے کیسے نہیں، کہاں معلوم ہوتا ہے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ اللہ میاں آسمان سے آئے ہوں یا کسی فرشتہ ہی کو بھیجا ہو کہ پیار کر رہا ہو، کسی صوفی کو جو سجدے میں رو رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. کیا بھائی کچھ یہ آپ نے لگا ہے؟ اچھا بچے لگا رہے لگتا رہے. کیا آواز کما رہی؟ ہاں وہی وہ ہم اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور فرمائیں گے. مظاہرے میں حال اور استقبال تو نہیں ہوتا، نقد محبت بھی کریں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. وقتی محبت نہیں ہوتی جیسے دنیا دار رہتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس مال و دولت رہا آئیے صاحب کیا کہنا پڑے آپ کا، اور جب بیچاروں کی کوئی حالت کچھ الٹ گیا، کچھ معاملہ کمزوری آ گئی تو سراہی کی طرح وہ پیمانے گلاس الگ ہو جاتے ہیں. شاید کہتا ہے سراہی کیوں شرط خالی جدا پیمانہ نہیں گردت، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ نہیں گردت. تنگ دستی میں آشنا بیگانہ ہو جاتا ہے. جان جیسے ان سے کبھی جان پہچانی نہیں ہوئی. وقت تنگ دستی آشنا بیگانہ نہیں گردت، سراہی کیوں شرط خالی جدا پیمانہ نہیں گردت. جب سراہی خالی ہوتی ہے تو پیالے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. اب ہماری آپ کی کیا ہے؟ آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، رس پانی ہے. جب رس پانی نہیں تو کیا ایسی سراہی سے کیا واسطہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا عظیم معاملہ ہے. بادشاہت سے لے کے فقیری تک، بیماری تندرستی سے لے کے بیماری تک، پیدائش سے لے کے موت تک، کسی حالت میں ہو، پردیش میں ہو یا کہیں وطن میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی حال میں ہو، سبحان اللہ، تنہا ہو جنگل میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت اور اس کی پر رحمت کی بارش کرتے. زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، بنگلے میں ہو یا جھوپڑی میں ہو، کسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے وفائی نہیں فرماتے. مفتی اعظم پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ایک دن کہ میاں اختر میاں دیکھو اللہ تعالیٰ جیسا باوفا کہیں یار نہ پاؤ گے، جو زمین کے اوپر بھی ساتھ دیتا ہے اور زمین کے نیچے جب جنازہ اترتا ہے تو بیوی بچے سے کہتے ہیں ابا السلام علیکم، بیوی گئے بھائی بس ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی ساتھ دیتے ہیں. ایسا ہے. ہم ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. اللہ کی طرح ماریو گھماتے ہیں. دیکھو مجنون بیوقوف پاگل تھا، ایسی لیلا پر پاگل ہوا جس سے ہزاروں لیلا اور اس سے حسین تھی. مگر کہتے ہیں ہمارا مولا. ایک مثال تو لاؤ دنیا میں دونوں جہان میں کہ اللہ کی طرح کوئی دوسرا اللہ ہو. پاک از مثلام دا مولا ماں، پاک از مثلام دا مولا ماں. واہ واہ. فرماتے ہیں میرا مولا مثل سے اور مشابہت سے پاک ہے، اس کا جیسا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا. پاک از مثل آمدہ مولائے ماں. ادھر لیلائے ماں اور ادھر مولائے ماں. مولانا کے دیکھیے مولائے ماں میرا ہمارا مولا، اس کا ولم یکن لہ کفو، اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے نام کی مٹھاس اور محبت اور عبادت کی لذت کے مقابلے میں کوئی رس ملائی اور کوئی شامی کباب اور کوئی حسین عورت نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ خالق ہیں ان کے. وہ جنت کی حوروں کو پیدا کرنے والے ہیں، جن کی روحوں کو اپنے نام کا مزہ چکھا دیا. وہ جنت کی حوروں سے بھی مستغنی ہو گئے. وہ جنت میں جانے کا یہ تصور نہیں کرتے جو ہمارا آپ کا ہے کہ مرتے ہی وہ ہم ان کو بغل میں لیں گے اور ایسے لطف لیں گے. شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چھپا ہوا مضمون ہے. مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے ان کے حالات لکھا ہے کہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس جب حوریں آئیں گی جنت میں، جب میرے پاس جنت میں حوریں آئیں گی تو میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہوں گا اور کہوں گا بی اگر قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو. کیا بات ہے. اللہ والوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے. دیکھو کیسا مزہ ان کو اللہ کے نام میں آیا. ایک بزرگ ہیں، گزر رہے تھے. ایک رئیس مالدار 80,000 دینار میں ایک خوبصورت لڑکی قمیض خرید کر لایا. اس کی وہ قمیض گھوڑے پر سوار ہو کر صبح ٹہلنے جا رہی تھی. 2-3 خادمات عورتیں اس کے پیچھے بھی تھیں گھوڑے پر. اتنے میں ایک بزرگ سامنے گزرے، مجذوب تھے
اللہ کے عاشق تھے، ان سے اس نے کچھ مذاق کیا کہ بھئی کیا ہے تمہارا، ہماری قیمت کیا ہے تمہارے نزدیک. اس بزرگ نے ایسے ایک نظر دیکھ لیا، اچانک اس نے پتہ نہیں کہ مرد ہے عورت سے پتہ تو نہیں چلتا پہلے سے، کہا نہیں تم تو چارانے کی بھی مہنگی ہو. بس اس نے کہا عورتوں سے کہ ان کو گرفتار کرو، یہ پاگل معلوم ہوتے ہیں، چلو سیٹ کے یہاں لے چلیں، کچھ ہنسی مذاق ہوگی، ذرا دلچسپی رہے گی. کہا آپ میرے سیٹ کے یہاں چلیں. کہا اچھا چلیے. گئے. سیٹ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ہماری خادم قمیض جو ہے اس کی کیا قیمت ہے آپ کے یہاں؟ اس نے کہا دنیا تو چارانے کی بھی مہنگی ہے. تو وہ بڑا ہنسا. اس نے کہا تم کو ہوش پاگل ہو یا عقل مند ہو؟ 80,000 دینار میں لایا ہوں، دیکھتے نہیں سب سے پیر تک کیا صورت شکل ہے. ان کا کہ آپ بیوقوف ہو گدھے ہیں، میں نے صحیح دام لگایا ہے، یہ چارانے کی بھی مہنگی ہے. کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا ہے کہ عیبدار سودے کی قیمت کم لگتی ہے، سودے میں اگر عیب ہو تو اس کی قیمت کم لگتی ہے. اس نے کہا اچھا کیا عیب ہے اس میں؟ سب سے پیر تک سب کچھ ٹھیک تو معلوم. ان کا اس کے پیٹ میں گو بھرا ہوا ہے، یہ عیب نہیں ہے، اور اس سے موت بھی نکلتا ہے، بغل میں اس کے بدبو بھی آتی ہے. اگر 1 مہینہ نہ نہائے اور 1 مہینہ منہ نہ دھوئے تو اس کے منہ سے قریب آپ نہیں لے جا سکتے اپنا منہ. اس کے بعد پھر جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کی لاش 3 دن کے بعد ایسی چلے گی کہ تم سارا 80,000 دینار پوری جمع ڈوبی ہوئی نظر آئے گی. جیسے میمن برادری کہتی پونجی بھی گئی، نفع تو اس سال کیا آتا. میمن برادری کہتی نفع تو کیا ہوتا، آپ کی سال تو پونجی بھی گئی، تو تمہاری پونجی اصل جو لگی ہے لاگت وہ بھی غائب ہو جائے گی 3 دن قبر میں لیٹنے کے بعد. تو بڑا غور میں پڑا، واقعی اس کو چکر آئی، یہ اللہ والوں کی نظر کہاں پہنچتی. پھر اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا کوئی بیعیب والی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس بیعیب والی ہے، نہ اس کو پیشاب ہوتا ہے، نہ پیخانہ پھرتی ہے، نہ پسینہ آتا ہے، اور موت بھی نہیں آئے گی. اس نے کہا بھائی ایسی کہاں ہے تمہارے پاس؟ ان کا ہمارا جمع ہے اللہ تعالیٰ کے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بس، پر دیر سے جب وطن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پا جائیں. اس لیے دوستو دنیا میں اپنے زندگی کو سوائے اللہ کے کسی چیز پر اپنے دل کے بہلانے کی بنیاد اور سہارا مت ڈالیے. سیدھی بات عرض کرتا ہوں، نہ اس میں کوئی فلسفہ ہے، نہ منطق ہے، نہ کوئی عربی کی لغت ہے. سوائے اللہ کے کسی کو بھی اپنے قلب کے بہلنے کا، دل کے خوش کرنے کا سہارا نہ بنائیے. عطا کر دے خوشی حلال سے، ان کا احسان ہے. بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو، بیوی کو دیکھ کر دل خوش ہو، مکان کو دیکھ کر دل خوش ہو، حلال نعمتوں سے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ روایت ہے کہ جو نعمت کو دیکھ کر یہ پڑھ لے گا اللہ اس کی نعمت میں برکت دے گا، چھینے گا نہیں. اگر چاہتے ہو بیوی سلامت رہے، بچے سلامت رہے، مکان سلامت رہے، تو یہ دعا جس چیز کو دیکھ کر دل خوش ہو یہ دعا پڑھیا کیجیے. کیا؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. لیکن اس خوشی کے نشے کو بھی ذرا دیکھتے رہو کہ اتنا زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے جو جماعت کی نماز چھوڑوا دے، جو اللہ والوں کے پاس آنا جانا چھوڑوا دے، جو اتنی محبت کی جس سے فرض میں خلل آنے لگے اور ہمارے قلب کو وہ غفلت میں ڈال دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنا ساری دنیا کی محبتوں پر فرض ہے. یہ بھی فرض ہے. دیکھ لو تفسیر بیان قرآن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا فرض ہے. کیونکہ جس دن خدا کی محبت 99 ہوئی اور دنیا کی 100 ہو گئی، پھر نماز روزہ ہر چیز خطرے میں آ جائے گی. جب تک آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو آپ مسجد جائیں گے، بیوی آ جائے گی وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دے گی. غالب کوش ہے کہ تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ کی یاد جب کریں گے جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اور شان کیا ہونی چاہیے؟ دوسرا ہو. اس لیے میں نے اس شعر کو بدل دیا. تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے. محبت تو اصل یہ ہونی چاہیے. یہ کیا دوسرا مل گیا تو بول گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنا چاہیے.
محبت کے کیا معنی ہیں؟ یحبہم اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عنایات اور رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے اعمال کی توفیق دیتے ہیں. اندھیروں سے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے کر صاف کر کے، جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے پیخانہ نکلا ہوا، مکھیاں بھنک رہی، نہلا دھلا کر کاجل لگا کر اچھے کپڑے پہنا کر مکس اور ویسلین لگا کر اور پھر اس کو گود میں اٹھا کر پیار کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جس پر ان کی محبت آتی ہے، عنایت ہوتی ہے، ان کو توفیق توبہ دے کر رلا کر اشکبار آنکھوں سے ندامت کے آنسوؤں سے دھو دھلا کر ان کا غصہ ندامت کے آنسوؤں سے کرتے ہیں. یہ دنیاوی پانی سے وہ پاک نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قرب سے ایسی نعمت دیتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ خود دل میں ٹھنڈک محسوس کر لیتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا تھا گناہ سے روتے روتے کتنا روئیں، توبہ کرتے کرتے کتنا روئیں، کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے؟ کوئی علامت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں علامت ہے. 2 رکعت توبہ پڑھ کے اتنا رو استغفار توبہ کرو کہ تمہارے دل میں آ جائے گی ٹھنڈک، آواز آ جائے گی بس کرو. اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم. دل میں آواز آ جائے گی بہت رو چکا، اب صحت خراب ہو جائے گی، مت رو، بس کام بنا دیا تیرا. دل محسوس کر لے گا انشاءاللہ، سکون آ جاتا ہے، وہ گناہوں کی آگ اور گرمی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جب دل پر برستی ہے تو دل پتہ پا جاتا ہے، محسوس کر لیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا میں پانی آئے اور دریا محسوس نہ کرے؟ قلب میں دریا ان کی قرب کا ہے، نور کا دریا دل میں بہے اور محسوس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ترجمہ ہوا. اور یحبونہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں. اب کوئی کیسا کیسے جاتے ہیں، عرش پر جاتے ہیں، وہاں اللہ سے مصافحہ کرتے ہیں. وہ بندوں کی محبت کی کیا تفسیر ہے؟ علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ بندوں کا محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ فرماتے ہیں کہ محبت صادقہ مراد ہے، سچی محبت. اور اس کی کیا تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. امتثال اوامر، اجتناب نواہی، 2 چیزوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن اعمال سے خوش ہوتے ہیں اس کی فکر کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ فرض ادائیگی میں بے ہوش ہو جاؤ گے، بے ہوش، جان بھی نکل جائے تو شہید ہو جاؤ گے. مثلاً ایک شخص اس نے 5 کروڑ پایا، نہیں 4 کروڑ اس کو آمدنی ہوئی سال میں نفع، اس پر زکات کتنا ہوا بھائی؟ 1 کروڑ میں کتنا زکات ہے بتاؤ؟ مسئلہ 2.5 لاکھ، تو 4 کروڑ میں کتنا ہوا بھائی؟ 10 لاکھ. تو نفس نے کہا 10 لاکھ نکالے گا تو، شاید تیرے باپ دادا نے بھی اتنا نہیں نکالا کبھی، 10 لاکھ نکالے گا بے ہوش ہو جائے گا. اور اسی وقت میں شاید ڈاکٹروں کو بلانا پڑے، یا جنا ہاسپٹل کے دل کے وارڈ میں تم کو جانا پڑے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تب وہ جواب دے دے گا کہ اگر 10 لاکھ دینے سے میرا ہاتھ بھی فیل ہو گیا، موت بھی آ گئی، تو ہم تو مرنے ہی کے لیے پیدا ہوئے. تشنے دارم بخون خیشتن، معروفی سکھا رہے ہیں کہ اے لوگوں ہمیں موت سے کیوں ڈراتے ہو؟ تو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں. تو مکن تہذیب دمس کشتن کی من، مجھ کو کشتن موت قتل سے مت ڈراؤ. اس سے کیا ڈراتے ہو؟ ہاتھ پھر ہو جائے گا، ہو جائے گا. آخر جگر صاحب کو بھی تو ڈرایا تھا ڈاکٹروں نے کہ جگر صاحب شراب چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے. جگر صاحب آپ کا جگر خراب ہو جائے گا. جگر صاحب جب آئے یہاں پاکستان مراد آباد سے تو گورنر عبدالرب بھی شاید تھا، نشتر تخلص کرتا تھا. جگر صاحب نے پرچی اندر بھیجی تو تمام سیکورٹی اور خادم اور جو سنتری پہرے دار تھے سب دھکا دے کر بھگا دیا. بڑے بڑے ایسی علوم شاید تو رہتا ہے. انہوں نے ایک پرچے پر لکھا کہ یہ پرچہ دے دو جگر صاحب کو، ارے ان کو نشتر کو، عبدالرب گورنر عبدالرب نشتر کو میرا پرچہ دو، اگر تمہیں پتہ چلے گا پھر تم میری پیروں پر بھی گرو گے. پرچہ بھیجا، اس میں ایک مصرع لکھ دیا کہ نشتر سے ملنے آیا ہے میرا جگر تو دیکھ، نشتر سے ملنے آیا ہے میرا جگر تو دیکھ. پرچہ بھیج دیا اندر اور خود جانے لگے. اے صاحب خود دوڑے، وہ عبدالرب نشتر دوڑے گھر سے، کہاں ہے وہ؟ معلوم ہوا بھاگے جا رہے ہیں. ان کا دوڑ ظالم، میرا اتنا پیارے دوست کو تم بھگا رہے ہو. ارے زبردست آل انڈیا شاعر آیا، تم کیا جانو؟ اگر اردو کی اردو جانتا ہے، ہما کو کب تو وقت پہچانتا ہے.
अगर उल्लू की उल्लू जानता है। लोगों ने कहा मुझसे कि साहब आप लोग उल्लू को बेवकूफ समझते हैं, यूरोप में तो उल्लू को सजा कर रखते हैं, उल्लू को अकलमंद जानवर समझा जाता है। मैंने कहा ठीक है, अहले यूरोप ने उसको पहचाना, अगर उल्लू के उल्लू जानते थे। देखिए मैंने इस शेर को कहाँ इस्तेमाल किया, शेर तो बहुत कम जानते हैं। शेर की फिटिंग और इस्तेमाल के लिए अल्लाह ताला के फजल है, फजल हक चाहिए, हक ताला का फजल चाहिए। देखिए जब जैसे ही उस शख्स ने कहा कि यूरोप में उल्लुओं को बड़े बड़े हाल और कमरों में सजा के रखा जाता है और मुबारक जानवर समझा जाता है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में उसको मनहूस और बेवकूफ समझते हैं, मैंने कहा क्या अलामत है उनका? खामोश बैठा रहता है, कुछ भी करिए तो गौर में रहता है। अकलमंद न होता तो क्यों खामोश गौर में रहता है? मैंने कहा गौर नहीं, इंतहाई बेवकूफ है वो, उसकी आंख गोल रहती है, उसकी सब चीज गोल है, जब आंख गोल है हर चीज गोल है उसकी। तो मैंने यही शेर कर दिया कि कदर उल्लू की उल्लू जानता है। तो खैर खुलासा दोस्तों बस क्या बताऊं, बाज वक्त में एक जुमला, अगर आप लोग एक जुमले को सोने के पानी से लिखें तो उसका आप अदा नहीं कर सकते। वो जुमला सुन लीजिए बार बार। बाज वक्त में जैसे बारिश तो होती है 10 टन, लेकिन एक ही कतरा मोती बन जाता है। सीप जो मुंह खोले समंदर में दरिया में है, एक कतरा मोती बन जाता है जो 10 करोड़ का बन जाता है। इस बारिश तो वाज में बहुत है, लेकिन ये जुमला, इसको अगर आप अपनी रूह और दिल के सीप को मुंह खोलकर इसको अंदर रख लें तो 10 करोड़ का मोती बन जाएगा। ये वो क्या जुमला है कि अल्लाह के सिवा किसी चीज पर अपनी जिंदगी का सहारा, दिल के बहलाने का सहारा, अपने कल्ब के सुकून का की बुनियाद मत डालो। दलील क्या है? दलील यही है कि उनकी जिंदगी आपके इख्तियार में नहीं है, कोई चीज आपके इख्तियार में नहीं है। फानी चीजें, फानी चीजों का सहारा बनाना, फानी चीजों का सहारा बनाना है? क्या है ये? फिर सोच लीजिए। एक शायर अपने महबूब के काले बालों पर गजल लिखता है, जो वो काली घटा के मानी लाती है, लेकिन जब बात सफेद हो गया अब वो गजल कहां ले जाएंगे? हमें जगह बता दें, हमें आप लोग जगह बता दें, वो शायर साहब अपनी गजल कहां ले जाएंगे जिनके बाल अब सफेद हो गए? इसलिए मैं कहता हूं कि किस अपनी मोहब्बत की बुनियाद, दिल के बहलाने का सहारा सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह को रखो तो हमेशा चैन से रहोगे, सदा बहार रहोगे, क्योंकि खुदा ताला पर खिदा नहीं, दुनिया के तमाम चीजों पर खिदा है और फना है। तमाम जुगराफी बदलते रहते हैं, सब चीज के, मकानात के भी, इंसानों के भी, मकीनों के भी, मकानों के भी, मकीनों के भी। इसलिए कहता हूं किसी चीज का भरोसा नहीं, खाने पीने का भी कोई भरोसा नहीं। बाद वक्त में मैदे में जख्म हो गया, अल्सर हो गया, और उसकी बुनियाद दिल के बहलाने की क्या थी? शामी कबाब और बिरयानी पर जिंदगी गुजार रहा था। अब डॉक्टरों के बोर्ड ने फैसला कर दिया कि भाई अब तो आप कुछ नहीं सकते, जौ का पानी आपके नल की पेट में डालकर डाली जाएगी, अब कहां जाएगा वो? लेकिन अगर खुदा का आशिक है तो कहेगा कोई मरता कोई जीता ही रहा, इश्क अपना काम करता ही रहा, कोई मरता कोई जीता ही रहा, सारी दुनिया में कुछ होता रहे। अगर आलम सरासर बात गिरत, सारी दुनिया आंधी से भर जाए, चिरागे मुकबला हरगिज न मीरत, खुदा के आशिकों का चिराग नहीं बुझता। अगर आलम सरासर बात गिरत, ये सारा जहान में आंधी चल जाए, लेकिन महारानी फरमाते हैं दीवाने शम्स तबरेज में, चिरागे मुकबला हरगिज न मीरत, अल्लाह के आशिकों का चिराग नहीं बुझता। समझा? देखिए रईस मक्का, सबसे ज्यादा रईस, शाहजादा मक्का के लक़ब से मशहूर था वो सहाबी जिसका नाम अभी बताता हूं, और सबसे कीमती लिबास मक्के के अंदर वो पहनते थे। लेकिन अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में मक्के से हिजरत करके गए तो उनके वालिदैन ने उनको निकाल दिया और कपड़े भी उतार दिए कीमती, तो उन्होंने मक्के की मार्केट, कपड़े की मार्केट से गोरा और टाट लेकर पहन लिया, और बटन की जगह कांटे लगा लिए, बबूल के कांटे, और पैदल जूता भी उतार दिया माँ बाप ने कुफ्र की वजह से। इनके इस्लाम को उन्होंने पसंद नहीं किया, मदीने के अंदर गए। जिस वक्त में मदीने में इनकी हाजिरी हुई, सहाबा में गलगला मच गया कि शाहजादे मक्का आ रहा है, लेकिन किस शक्ल में आ रहा है? टाट पहने हुए है, बटन की जगह से कांटे लगे हुए हैं, नंगे पैर है, और पैर में खून बह रहा है, गरम हो गया है, सूज गया है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपके आंसू जारी हो गए।
محدثین لکھتے ہیں کہ یہ آنسو خوشی کے تھے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے ایسے بھی اللہ کے باوفا عاشق بندے ہیں جنہوں نے اپنی مالداری کو بھی پرواہ نہیں کی، نازک جسم کو ایک کانٹوں سے چھلنی کرا لیا۔ محبت جب آتی ہے تو یہ رنگ دکھلاتی ہے، محبت نہیں دیکھتی، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق میں سوچا نہ کچھ انجام پر۔ جب محبت آتی ہے تو آدمی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، بدن کیا چیز۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر میں، اب یہ بال کالے تھے کہ ان کی شہادت ہو گئی، اور جب ان کی شہادت جنگ احد میں ہوئی تو اس وقت میں ان کے اوپر کفن بھی کافی نہیں ہوا، سر کی طرف سے ڈالا تو پیر کھل گیا، پیر کی طرف ڈالا تو سر کھل گیا۔ نبوت کا ارشاد ہوا کہ سر کی طرف سے ڈال دو، پیر پر اسخر گھاس ڈال دو، ایک گھاس ہے اس کا نام اسخر ہے، اطباء اسخر مکی لکھتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آنسو بہائے۔ محدثین نے ان آنسوؤں کے بارے میں لکھا، مظاہر حق میں دیکھ لو مشکات کی شرح، فرماتے ہیں کہ یہ آنسو بھی خوشی کے تھے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے ایسے باوفا بندے ہیں جو 40 سال میں جان دے دی اللہ کے راستے۔ ان کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے محبت۔ محبت کی قید اس لیے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یحبہم ہے، اللہ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ، یعنی عنایات اور اپنی رحمتوں سے، توفیقات توبہ سے، اور یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی سچی محبت، محبتاً صادقتاً کی قید لگا دی۔ اور وہ صادق محبت کس بات سے اس کی تفسیر ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو روتے گاتے ہیں، روتے روتے اپنے گویا قلب کو اور اپنی آنکھوں کو اتنا روتے ہیں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہو گئی خشک چشم تر، ہو گئی خشک چشم تر، بہ گیا ہو کے خون جگر، ہو گئی خشک چشم تر، بہ گیا ہو کے خون جگر، رونے سے دل مگر میرا ہائے ابھی بھرا نہیں۔ یہ خیر مارا رومی اسی لیے تمنا فرماتے ہیں اے دریوا آج کے من دریا بدے، کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے، تانے سارے دل برے زیبا شدے، تاکہ میں اپنے محبوب پر دریا کے دریا آنسو پھرا کر دیتا۔ جن کو رونے کا مزہ مل گیا ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ آتا ہے اللہ کی یاد ہے، کیا مزہ آتا ہے اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب روتے ہیں، فرشتوں کو رلا دیتے ہیں۔ معروی فرماتے ہیں کیوں بے گریم خلقہا نالا صور، جب میں جلال الدین روتا ہے تو پوری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے، اور کیوں بے نالم خلقہا نالا صور، جب میں نالا کرتا ہوں تو آسمان چرخہا نالا صور، آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہر تجا دینی تو خون برخا کہا، اے دنیا والے اگر زمین پر کہیں خون دیکھنا تشیقی نیدات یہاں چشم ماں تو سمجھ لینا جلال الدین رویا ہے۔ اب اس محبت کی علامت کیا ہے؟ ایک خوشخبری تو یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ مرتد قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل محبت کا تذکرہ فرمایا، علم کا لفظ نہیں، کسی چیز کا لفظ نہیں، کسی عمل کا لفظ نہیں، عشق و محبت کی داستان آئی۔ حکیم الامت نے بیان قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں اور ان سے محبت کرنے والوں کا بہت اونچا مقام اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور صراحت کے ساتھ۔ یہاں کسی عمل کا تذکرہ نہیں، یہ محبت کی قیمتی موتی کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اور محبت کی آگے 3 علامت بیان کر دی، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، ایمان والوں پر مہربان ہو جاتے ہیں، نرم ہو کر ملتے ہیں، اپنے نفس کو مٹا کے ملتے ہیں، مسلمان بھائیوں سے اکڑتے نہیں، اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی پر مٹ جاتا ہے، مہربانی دکھاتا ہے۔ عزت علی الکافرین، کافروں کو دیکھ کر سخت ہو جاتے ہیں، بارڈر پر جنگ شروع ہو جائے کہیں تو وہاں بالکل ایک دم غراتے ہوئے حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کلمہ پڑھنے والوں کو، ایک تم جیسے 10 والوں کی دھوتی ڈھیلی ہو جائے گی ایک مسلمان سے۔ وہاں یہ جائز نہیں کہ ناچیز حقیر فقیر آیا ہے، تواضع حرام ہے حالت جنگ میں اور کافر کے مقابلے میں، وہاں تو شیر کا سوا شیر اپنے کو دکھاؤ۔ عزت علی الکافرین ایک علامت۔ نمبر 2 یجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ انسان تکلیف ہوگی، آپ کو یہ ذرا نرم مسئلہ بتائیے، نرم ہے
کہتے صاحب ذرا نرم نرم کوئی وظیفہ بتا دیجیے، ٹیلی ویژن کو نہ منع کیجیے، بڑا تکلیف ہوگی، پھر تو گھر میں قبرستان معلوم ہوگا، تو ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے تو گھر کیا ہے؟ اس گھر کا نام قبرستان جس میں ٹیلی ویژن نہ ہو۔ اور مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جس گھر میں ٹیلی ویژن ہو سانپوں کا پٹارا، کتے کا سا زہر ہے، 6 مہینے کے بعد پھر ظاہر ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، سارے ڈاکٹروں سے پوچھ لو۔ ہندوستان کا واقعہ سنا ہے کہ ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن میں ڈاکہ دیکھا اور ڈاکو سے مل کے گھر میں سر اٹھوا دیا اور خود بھی اغوا ہوا، اسے اٹھا لے اس کو بھی کہ کہیں گواہی نہ دے دے۔ ٹیلی ویژن بھی گیا، بیٹا بھی گیا، مال بھی گیا گھر سے۔ دل بہلانے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اگر قبروں میں ٹیلی ویژن لے جانے کی اجازت ہو جاتی تو ہم کہتے چلو زمین کے اوپر بھی باہر ہے لو، اور قبروں میں بھی ایک ٹیلی ویژن ہے، لیکن قبرستان میں چوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن سے کیسے کیا دل بہلتا ہے، بےوقوفی ہے، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سب پر موت کھڑی، یعنی عجیب معاملہ، موت بھی ہنستی ہوگی کہ دیکھو یہ ان کو موت سب پر کھڑی ہو، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر تلاوت کر لو، اتنی دیر کسی قاری کی اچھی آواز والا کیسٹ لگا لو، قرآن شریف سے مست ہو جاؤ، اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ۔ دنیا میں تو جنت سے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ کے عاشقوں کے پاس بیٹھ جاؤ، جا کر کے تھوڑی دیر وقت نکال کر کے۔ مولانا رومی، اچھا ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ خدا کے پاس؟ خدا کے پاس بیٹھنے کا نسخہ مولانا رومی نے جو بیان کیا سن لو۔ ہر کی خواہر ہم نشینی با خدا، جس کی تمنا ہو کہ میں خدا کے ساتھ ہم نشین ہو جاؤں، بیٹھ جاؤں، گو نشینت با حضور اولیاء، اس سے کو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے، کچھ دیر جاؤ، وہ زمین تو خالی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، کونوا مع الصادقین، متقین اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو۔ ایسا خدا ہوگا جو حکم دے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو، دنیا میں اولیاء اللہ نہ پیدا کرے؟ ایسا تو باپ بھی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ بچوں سے کہے بھینس کا دودھ پیو روزانہ اور بھینس نہ لائے۔ آپ کہیں گے ابا آپ کیا بات کرتے ہیں، بھینس کا دودھ پیو، گھر میں بھینس نہیں ہے، یہ آپ کا قول و فعل میں کوئی تضاد معلوم ہوتا ہے۔ تو ربا کیسے کر سکتے ہیں کہ کہیں اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو، دنیا سے اولیاء اللہ سے بتا لیں؟ موجود رہتے ہیں، اپنی آپ ہیں، اپنے اللہ سے دعا کرو تو ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، اور جانا آنا تلاش کرو، 2-4 کنکر پتھر بھی ہاتھ لگ جائے بدگمانی مت کرو، موتی بھی اسی میں چھپا رہتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کبھی غوطہ خور دریا میں غوطہ مارتا ہے تو کنکر پتھر آتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، دیکھو تم لوگوں نے کہا تھا اس دریا میں موتی ہے، یہ دیکھو اتنے کنکر آئے ہاتھ میں نے غوطہ مارا۔ تو وہ کہتا ہے تم بیوقوف ہو، 2-4 ہاتھ مارو، درتگے دریا گوہر باسنگ ہاس۔ ماروی فرماتے ہیں دریا کی گہرائی میں موتی کنکریوں میں چھپا ہوا ہے، پتھروں میں چھپا ہوا ہے، 2-4 پتھر ملیں گے، 10-20 ملیں گے، اسی میں کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ تلاش کرتے کرتے موتی بھی ہاتھ لگ جائے، پھر مست ہو جاؤ گے۔ تلاش کرو، درتگے دریا گوہر باسنگ ہاس، فخرہا اندر میان ننگ ہاس۔ فخر والی ہستیاں موجود ہیں انہیں اسی لباس میں جو بھیک مانگتے ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں، تصویر بھی ہے، اور بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک منگے ہیں۔ لیکن آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ سب ایسے ہیں۔ شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ بھی اختیار کیجیے، والذین یجاہدون فی سبیل اللہ، مجاہدہ کیجیے، مجاہدے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر مجاہدے سے آپ کوئی گھبراتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دو، کیونکہ خدا نے تو علامت بیان کر دی کہ میرے عاشقین کی 3 علامت، اگر خون نہیں ہوگی اپنے نفس کو مٹائیں گے، نمبر 2 مجاہدہ کریں گے اللہ کے راستے میں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور نمبر 3 علامت کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا، ہاں بھائی آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ارے آپ کو کسی پیر نے بیوقوف بنا دیا کسی ملا نے، ارے آپ ان کا سارے سے بچوں لوگوں کی، ارے تم اتنے کاروباری آدمی کہاں چلے گئے، کچھ دن میں تو بیوقوف بن جاؤ گا۔ تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو۔ سلطان ابراہیم ابن ادم کو بھی ملامت کی گئی، وزیر آیا جنگل میں عبادت کر رہے تھے، وزیر نے کہا ہائے کیسا بیوقوف ملا ہے، سلطنت برف چھوڑ کر سلطے میں رو رہا، جس کو دیکھتا بھی نہیں۔ حضرت کو کشف ہو گیا، جیسے ہی وزیر آیا اپنی سوئی دریا میں پھینکی اور فرمایا کہ ایک اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں 100,000 ماہی اللہ، 1 لاکھ مچھلیاں،
सोजने जर बरलबे हर नाहिए, सोने की सुई हर मछली के मुंह में। 1,00,000 मछलियां साहिल दरिया पर हाजिर हो गई। फिर डॉक्टर कहा मेरी सुई लाओ लोहे वाली। फिर एक गोता लगा, लोहे वाली लाया। तो उस वजीर ने कहा कि मैंने तो समझा था बेवकूफ है ये बादशाह, लेकिन अब मालूम हुआ कि पहले तो खुशकी का बादशाह था, अब तो दरिया का भी बादशाह, बहर बर का सुल्तान बन गया। और पैर पर गिर कर रोने लगा। और उसने कहा, मौलाना सुल्तान इब्न इब्राहिम गाराम ने फरमाया कि वो सल्तनत गलत देख लो और ये सल्तनत देख लो। उसने तौबा की, माफी मांगी, 6 महीने साथ रहा, वो भी बन गया, बन के गया, बन में गया और बन के आया। जंगल, बन माने जंगल भी उस बन में गया और जनाब उनके साथ रहते रहते वली अल्लाह बनकर आ गया। ये होता है सोहबत की बरकत से। दुनियादार पक्का गाली देने वाला सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम तो वली अल्लाह को, और अल्लाह ताला ने उसको ये थोड़ी देर में काया पलट दी और साहिब निस्बत वली अल्लाह होकर वापस। ला याखून लौमत लाइम, ला लिखा फज़लुल्लाह, अल्लाह ताला का फज़ल है, यूती है मन यशा, जिसको चाहता अता करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसी है। क्या मतलब कि देने से डरते नहीं कि मेरा खजाना खत्म हो जाएगा। ये अल्लामा रूसी ने लिखा वासिउन के आगे, वासिउन यानी बहुत ही लंबे चौड़े देने के हाथ हैं इनके, बहुत वसी हाथ हैं देने वाले, अता के हाथ हैं। ला यखाफु निफादहा, जो कुछ अतिया देते हैं उसके खत्म होने का खौफ नहीं होता कि खजाना खाली हो जाएगा। गैर महदूद खजाने का मालिक है, लिहाजा और अलीम है, जानते हैं, इल्म होता है कि ये मेरा वाकई मुझे चाहता है। जिसको जान जाते हैं कि मुझे तलाश कर रहा है, अलीम की सिफत क्यों नाजिल की। देखो दोस्तों, अजीब बात, अल्लाह ताला के अता तो, अल्लाह के हाथ तो बहुत वसी हैं देने के लिए, मगर आप ये बताइए कि आप हर शख्स को देते हैं? आप देखते हैं जो मुखलिस है, चाहता है, तो अल्लाह ताला जब जान जाते हैं, अलीम है, वो देखते हैं कि मेरी याद में तलाश कर रहा है, मुझे चाहता है, मुझे ढूंढ रहा है, तो अल्लाह ताला फिर उसको अता करते हैं, अपना फजल को देते हैं। हाफिज शिराजी जंगल में रो रहे थे और 7 भाई थे, जंगल में कहते थे अल्लाह कोई अपना खास बंदा अता कर दे जो मुझे आपका रास्ता दिखा दे, रोया करते थे। उस वक्त के शेख सुल्तान नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हुक्म हुआ कि जाओ उसको मालूम कर लो और उसको हिदायत करो। कभी पीर को अल्लाह ने वहां भेज दिया, हमें तलब तो हो, कहते हैं कुआं जाता है, हम कहते हैं कुआं भी खुदा भेज देता अगर प्यास सही हो तो। बादलों को भेज दिया जाता है उस जमीन की तरफ जिसके पैर नहीं होते। वहां आदमी फरमाते हैं कि ऐ खुदा, जिस तरह माँ अपने बच्चे को जिसके पैर नहीं होते खुद आकर दूध पिलाती है, आप हम बेदस्तपा हिम्मत के कमजोर को, हमारी हिम्मतें कमजोर हैं, हम मिस्र उस छोटे बच्चे के हैं, लिहाजा जिस तरह से क्यों तिफलवा चूपाना बासत मादरश, जब बच्चे के पैर नहीं होते तो उसकी माँ आती है, आयत और रेजत वजीफा बरसरश, उसके चेहरे पर उसको दूध आकर उसके पास दूध पिला जाती है। हम बेदस्तपा हैं, हमारी हिम्मत कमजोर है, अपनी रहमत को भेज दीजिए हमारे पास, हमारे दिल और जान को वो अपने जज्ब में लेकर हमें अपना बना ले। तो ये तलब की बात थी। सुल्तान नजमुद्दीन आए, उनके अब्बा से पूछा हाफिज शिराजी कहाँ रहता है। हाफिज शिराज ने उसका नाम लेकर कहा भाई वो तो कहीं जंगल में रो रहा होगा। अपने 6 बेटे को जल्दी जल्दी बुलाया, कहा ये देखो मेरे 6 बेटे तगड़े तगड़े और बड़े कारोबारी, बड़े लायक हैं। सुल्तान नजमुद्दीन ने फरमाया कि मुझे इन लायकों की नहीं जरूरत है, मुझे उस नालायक की जरूरत है जिसको तुम नालायक समझते हो। वो खुदा के यहाँ लायक है कि जिसके लिए मुझे ख्वाब में हुक्म दिया गया और हमें पीर को मुरब्बी को दौड़ाया जा रहा है उसके पास, हमें उसकी जरूरत है। इनको ले जाओ, इन अपने कारोबारी लड़कों को, हमें इनकी जरूरत नहीं है। जंगल में गए, तलाश किया, देखा तो रो रहे हैं। हाफिज शिराजी आंख से आंख मिली, फौरन समझ गए मेरा मुरब्बी भेजा गया। फरमाया कि आना की खातरा बनजर कीमिया कुनत, जिनकी आंखें मिट्टी को सोना बनाती हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझ पर एक नजर डाल दें? आयाबोत की गोशे चश्मे बमा कुनत, क्या ये हो सकता है कि एक नजर मुझ पर भी डाल दें? फरमाया नजर कर दो, नजर कर दो, नजर कर दो। निगाह से निगाह मिली, तरबियत की, बाद में फिर बहुत मुजाहिदात कराकर काम बना दिया। ये मतलब नहीं कि एक ही नजर से सब काम हो गया। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बाद में यही शेर पढ़ते हैं, कहते एक नजर डाल दीजिए वही
جو سلطان نجم الدین نے ڈالی. حالانکہ حافظ شیرازی نے اپنی دیوان میں دوسری جگہ لکھا کہ دائیں میں قدام، میں نے بہت دن تک فقیری اختیار کی، ان کے ساتھ صحبت میں رہے، کچھ دن ساتھ رہنا پڑتا ہے تب جا کر وہ ہوتا ہے، لیکن جذب پہلے ہی نظر میں ہو جاتا ہے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ٹکٹ دے دے خرید کر کے لاہور کا، لیکن اسی وقت تھوڑی لاہور پہنچ جائے گا. اللہ والوں کو صحبت سے ٹکٹ مل جاتا ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا، جذب و ارادے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ہر اسٹیشن سے گزرتی ہوئی ریل جائے، اور اگر کوئی پہنچ گیا جذب سے فوراً کراچی سے لاہور اچانک اور کوئی اسٹیشن نہیں دیکھا، ایسا شخص خدا والا تو بن سکتا ہے، خدا تک پہنچا نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کسی اسٹیشن کی خبر نہیں. کسی اسٹیشن پر کوئی گم ہو جائے اسے پتہ ہی نہیں کہ نواب شاہ بھی ہے، حیدرآباد بھی، اور سکھر بھی ہے، اور رحیم یار خان بھی پڑے گا. اس لیے فرماتے ہیں جو آہستہ آہستہ خدا تک پہنچتے ہیں وہ دوسروں کو بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. یعنی سالکین دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ شانہ نے، یا اللہ آپ نے مرتد قوموں کے مقابلے میں اہل محبت کی جماعت کو ذکر فرمایا، ہم سب لوگوں کو اسی برادری میں شامل فرما دیجیے. اے خدا اپنے عاشقوں کی اور اپنے محبت کرنے والوں کی برادری میں ہم سب کو شامل کیجیے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اور اس کے لیے جو قابلیتیں چاہیے وہ آپ عطا کر دیجیے. ہمارے پیالے تو خالی ہیں، پیالے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس قابل ہی نہیں ہے اس میں آئے وہ کنکر پتھر اور نہ جانے کیا بھرا ہوا ہے. لہذا ہمارا تو تخلیہ بھی فرمائیے، تہلیہ بھی فرمائیے، ہمیں گندگی سے بھی پاک کیجیے اور اپنے خود کے موتی اس میں عطا فرمائیے، اور اپنی رحمت سے تینوں علامتیں، یعنی ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت سے ملنے کی توفیق، اور اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق، اور دشمنان دین پر سخت ہونے کی توفیق، اور ساتھ ساتھ اپنی راہ میں مجاہدے کی توفیق عطا فرمائیے. اور مخلوق کی ملامت کا خوف ہمارے قلب سے نکال دیجیے، لوگوں کے کہنے سننے کا خوف، ساری کائنات کا خوف ہمارے قلب سے نکال دیجیے. ذالک الفضل، ذالک فضل اللہ، اللہ آپ کے فضل کو اکثر مانگتا ہے، سب دوستوں کے لیے بھی مانگتا ہے، اس فضل کو عطا فرما دیجیے. واسع علیم، آپ واسع ہیں، علیم ہیں، اور آپ کو دینے سے کسی اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہیں. علیم ہے آپ، ہمارے اخلاص میں طلب میں کمی ہے، آپ کے علم کے اعتبار سے تو آپ اپنی رحمت سے ہمیں اخلاص و طلب بھی عطا فرما دیجیے، پیاس بھی عطا فرما دیجیے، دونوں عطا فرمائیے، پیاس بھی دیجیے، پانی بھی پلائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ.